اللہ تعالیٰ سخی ہے، سخیوں کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ انسان سخی بن جائے تو رب تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہے، اور کوئی سخی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں سخاوت کی صفت نہ آ جائے۔ اور سخی انسان اپنے تک محدود نہیں رکھتا، اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی انسان تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیا اور اس کی زیب و زینت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس رمضان ختم ہونے تک ہر رات تشریف لاتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں پسند کرتا کہ 3 دن گزرنے سے پہلے ہی میرے پاس اس میں سے 1 دینار بھی نہ بچے۔ اگر اس کے لینے والے مل جائیں سوائے اس کے جسے میں اپنے قرض اتارنے کے لیے رکھ لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی انتہا ہے کہ اگر پہاڑ بھی سونے جیسا ہو، سونے کا پہاڑ بھی ہو، تب بھی پورے کا پورا بانٹ دوں، بچا کے نہ رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سیدنا ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے انہیں دے دیا، انہوں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دے دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس جو بھی مال ہوگا میں تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا۔ جو سوال کرنے سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے سوال سے بچا لے گا، جو بے نیازی چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے گا، اور جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرمائے گا۔ کسی شخص کو صبر سے بہتر اور بے پایاں کوئی چیز نہیں دی گئی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بھی مانگی گئی آپ نے کبھی نہ نہیں کہا۔ سیدنا جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے صحابہ تھے، وادی حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے، کچھ لوگ آپ سے لپٹ کر مانگنے لگے، بالآخر آپ کو مجبوراً ایک ببول کے درخت کے پاس جانا پڑا، وہاں آپ کی چادر چھین لی گئی، آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میری چادر مجھے دے دو، اگر میرے پاس درخت کے کانٹوں جتنے بھی اونٹ بکریاں ہوتی تو میں تم میں تقسیم کر دیتا، مجھے تم بخیل نہیں پاؤ گے، نہ جھوٹا اور نہ ہی بزدل پاؤ گے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگی، آپ نے اس کو وہ بکریاں عطا کر دیں، پھر وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے قومی اسلمو، اے میری قوم اسلام لے آؤ،
کیونکہ اللہ کی قسم محمد اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا خدشہ نہیں رہتا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مل کر حنین میں جنگ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، یعنی 300 اونٹ۔ صفوان بن امیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا جو بھی عطا فرمایا، آپ میری نظر میں تمام لوگوں سے زیادہ قابل نفرت تھے، آپ مجھے مسلسل عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ میری نظر میں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ یہ تھا دل جیتنے کا انداز، سچی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی انسان جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہے، اور دوزخ سے دور ہے۔ اور بخیل انسان جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہے، ہاں جہنم کے قریب ہے۔ مال ہاتھ کا میل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں جو اس کی محبت میں اپنا مال عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سخاوت سے محبت ہے، سخی بن جائیے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم